السلام علیکم ویور اس وقت ہم لوگ ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں اور ایکسپو سینٹر کراچی میں ہم لوگ اس وقت ITIF کی ایکسپو چل رہی ہے اور اس ایکسپو میں ہم جس اسٹال پہ موجود ہیں یہ الیکٹرک کار کے اسٹال ہے اور یہ ڈائس فاؤنڈیشن نے یہ الیکٹرک کار بنائی ہے اور یہ اوورسیز پاکستانیوں نے مل کر یہ کار جو ہے یہاں پر تیار کی ہے، جس کی ہمارے پاس میڈم بھی موجود ہے ڈائس فاؤنڈیشن کی، تو ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہ بیسیکلی تو پروفیسر رانا مسعود ہیں اور یہ ایک میڈیسن کی پروفیسر ڈاؤ کی رہ چکی ہیں، لیکن اس میں جو یہ جو ٹرسٹی ہے اس کی لیڈ کر رہی ہیں اس کو یہ، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ پروفیسر رانا مسعود سے کہ یہ کار پاکستان میں کس طرح سے مینوفیکچرنگ ہوئی، کون لوگ اس میں شامل ہیں، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتائیں گی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ آپ کا بات کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ پاکستان میں ایک الیکٹرک کار خود مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ اور برانڈ نیم وغیرہ بھی اس کا بتائیے گا۔ دیکھیے یہ ایکچولی کاوشیں شروع ہوئی تھیں کہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں سیٹلڈ ہیں انہوں نے سوچا کہ وے بیک ان 2007 کہ ہم پاکستان کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ڈائس کر کے DICE ڈسٹنگوش انوویشن کولیبریشن انٹرپرینور، جس میں بہت سے انجینئرز، ڈاکٹرز اور دوسری فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اندر کیا کیا کہ سوچا یہ کہ ہم جو ہے لوگوں کو گائیڈ کریں اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو ہر فورم پہ ہم لے کے اور ان کو بنائیں تاکہ کریٹیوٹی جو اسٹوڈنٹس کی ہے اس کو آگے لے کے بڑھائیں۔ اس نیت سے کئی فورمز بنے، پہلا بنا ڈائس آٹو موبیل، اس کے علاوہ انہوں نے ڈائس ہیلتھ، ڈائس انجینئرنگ، ڈائس ٹیکسٹائل، ڈائس ایگریکلچر، ڈائس IT، ڈائس کریٹیو آرٹ میڈیا، یہ 7-8 پلیٹ فارمز اور ہیں۔ ڈائس آٹو موبیل فرسٹ تھی، انہوں نے سب سے پہلے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں جہاں پہ آٹو موبیل کورسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ وہاں سے بات شروع ہوئی اور اس کو فوکس بنایا انجینئرنگ، آٹو موبیل انجینئرنگ کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہ پورے پاکستان میں جس یونیورسٹی میں آٹو موبیل کے کورسز ہوتے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی کو انہوں نے انوالو کیا اور ان کی ٹریننگ کی، ان کو گائیڈنس دی، اور اس میں اوورسیز جو باہر پاس آٹو موبیل میں کام کر رہے تھے امریکہ کے اندر، نہ صرف امریکہ میں بلکہ جرمنی، UK، آسٹریلیا، وہاں سب لوگوں سے ان سب کے جسے کہتے ہیں ایکسپرٹیز سے رائے مشورہ، گائیڈنس اور ان لوگوں کی ٹریننگ آف دا لوکل انجینئرز، اور نیت یہ تھی کہ 100% ایک گاڑی بنائے میڈ ان پاکستان۔ اس کا پرپز یہ تھا اور ہونی چاہیے جو کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کے اوپر ہو، جیسے اب آہستہ آہستہ پیٹرول کی گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں، الیکٹرک کار ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہ اکانومی اس کی اکنامیکل ہونی چاہیے، پاکستانیوں کی رینج میں ہونی چاہیے، سستی ہو لوگوں کی، اور دوسری کیا ہے کہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو تاکہ ایکسپورٹ کوالٹی ہو، چونکہ پاکستان کی اکانومی اسی وقت بوسٹ ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ کی اس کی ایکسپورٹ نہ بڑھے۔ تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوالٹی اور اکنامیکل کو کرتے کراتے انہوں نے ہینڈ میڈ یہ گاڑی الحمدللہ سکسیزفلی بنا لی ہے، اور اس کے اندر اب یہ ہے کہ یہ کمپنی اب بنائیں گے جزیری کمپنی کے نام سے، جو کہ اسماعیل جزیری ایک سائنٹسٹ نکلے مسلمان، تو ان کے نام پہ بنے گی۔ اس کے بعد یہ گاڑی کا نام نوری ہے، نور سے نور الیکٹریسٹی سمجھیے، نور، اور ای سے الیکٹریکل وہیکل۔ ایک اور اس کے بعد کمپنی جو جزیری کمپنی ہے اس میں ایک بنے گی سیڈان اور ایک SUV، دو اور گاڑی اس طرح سے اس میں بنیں گی، اور یہ انشاءاللہ کمپنی جب بنے گی پھر کمرشل پروڈکشن ہوگی اور پھر لوگوں کو بھی اویلیبل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہوگا، تو اس سے پاکستان کی میڈ ان پاکستان کی اپنی گاڑی ہوگی۔ اچھا میڈم رانا، یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ مطلب ایک بہت اچھی بہترین کوشش ہے اور آپ اس کی ٹیسٹ ڈرائیو بھی آپ لوگ اس کی لے چکے ہیں، تو یہ کمرشل بیسس پہ آپ لوگوں کا کب تک لانے کا ارادہ ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2024 مڈل 2024 یا اینڈ 2024 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمرشلی جو ہے نا بکنگ وغیرہ، کمرشل پروڈکشن وغیرہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آپ نے پلانٹ وغیرہ بنا لیا ہے؟ اب یہ بنے گا نا، ابھی تو یہ میں نے بتایا نا کہ جزیری کمپنی جو ہے یہ اب یہ ہے، اس کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید یہی ہے کہ یہ سب کچھ 1.5-2 سال میں ہی ہوگا یہ۔
تو میڈم مشکلات تو بہت آئی ہوں گی یہ بنانے میں آپ لوگوں کو، ظاہر تو کہ میڈم ٹوٹلی پھر یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں نے مل کر یہ ڈیزائن کیا کہ میڈ ان پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کی محبت میں. تو کیا یہاں کی گورنمنٹ نے بھی آپ کو سپورٹ کی یا کسی این جی او نے بھی سپورٹ کی یا ٹوٹلی صرف اوورسیز پر جو پاکستانی انجینئرس تھے انہوں نے مل کر خود یہ بنایا؟ 100% جو ہے اوورسیز انجینئر اینڈ لوکل انجینئرز نے مل کے بنائی ہے. کوئی اس میں گورنمنٹ کا یا کسی این جی او کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، کوئی اس کی کسی کا عمل دخل نہیں ہے. یہ ان کی اپنی کاوشیں ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں ہیں. اوورسیز والوں نے، پاکستانیوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں ہیں. یہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی والوں نے ضرور لگائیں پیسے. اکیڈمک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، میں خود ڈاؤ یونیورسٹی میں تھی، تو جیسے ڈائس کا جو ہیلتھ پروجیکٹ ہے تو یونیورسٹی والے ہیلتھ پروجیکٹ میں لگاتے تھے، لیکن وہ ہوتا تھا کہ یہ یونیورسٹی لیول کے اوپر فنڈنگ کے حوالے سے وہ انہوں نے کیا، لیکن کوئی گورنمنٹ کی یا کوئی این جی او یا کوئی اور نہیں. اچھا میڈم رانا، یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ میں اور بھی الیکٹرک وہیکلس، الیکٹرک کارز آ رہی ہیں، امپورٹ کی جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پرائس اور آپ کے پرائس میں کیا آپ لوگوں نے کچھ طے کیا ہے؟ کوئی ڈفرینس ہوگا یا یہاں کے عام عوام آرام سے اس کو لے سکے، یوز کر سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بتا دوں، جو اس کرنٹلی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اور یہ ہوں گی 2 سال بعد، ان سے آدھی پرائس میں یہ گاڑی ہوگی، اور فیچرز وائز ان سے زیادہ ہوں گے. فیچرز لیٹسٹ فیچرز اس سے زیادہ ہوں گے، اور پرائس وائز اس سے آدھی ہوگی. یہ اس کی خوبی انشاءاللہ تعالی ہوگی. اسی لیے کیونکہ ہم کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ایکسپورٹ مائنڈ میں ہے نا، خالی لوکل گزارا کرنے والی بات نہیں ہے. لوکل گزارا کرنے والی بات ہوتی تو کوالٹی کمپرومائز کر کے ہے. تو اسی لیے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنی ہے، فیچرز پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے، کیونکہ آگے نیت ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی انشاءاللہ. اچھا میڈم، آپ خود کچھ اس بارے میں بتانا چاہتی ہیں تو بتائیے گا. خود اس کار کے بارے میں یا اس کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں تو وہ ہمارے ویورز کو بتائیں. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک چیز ہے، یہ پروف ہو گیا کہ ایوری تھنگ از پاسبل. لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز یہاں ممکن نہیں ہو سکتی، پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر چیز وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر انسان جستجو کاوش کرنا چاہے، لوگ کہتے ہیں نہیں اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ نہیں ہوگا، فلانا سپورٹ کرے گا تو نہیں ہوگا، اتنا پیسہ ہو تو نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہیں، اگر آپ کی ہمت ہے، حوصلہ ہے، نیت ہے، تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. یہ چیز اس نے پروف کر دیا کہ جس نیک نیتی سے اوورسیز والوں نے کام کیا، اپنی جیب سے پیسہ لگایا، ہمت کری، اور یہاں کے ہمارے انجینئرز ہیں ان کو بھی میں داد دوں گی کہ انہوں نے بھی ایکولی ان کے ساتھ سپورٹ کیا اور کام کیا اور انتھک محنت کری، اور یہ نہیں کیا کہ ہمیں اس کے کتنے پیسے ملیں گے، ہمیں کتنا ریوارڈ ملے گا. ظاہر ہے اپنی جاب ہر کوئی کر رہا ہے، تو سائیڈ لائن میں یہ کام ہوتا رہا نا کرنے کے لیے، جو کام کر ہی رہا تھا، لیکن اس جذبے کے ساتھ انہوں نے بھی کیا کہ ہم پاکستان کی اپنی گاڑی بنا رہے ہیں. تو کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جو پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان. بہت بہت شکریہ رانا مسعود صاحبہ. ویورز، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر رانا مسعود صاحبہ تھیں اور جنہوں نے الیکٹرک کار کے حوالے سے ڈسکشن کی اور یہ بھی بتایا کہ صرف پاکستانیوں کی اپنی محنت، پاکستان کی محبت میں کہ لوکل مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. تو یعنی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہو سکتی. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے انجین پوسٹ پر سبسکرائب کریں. تھینک یو.